والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تھوڑا اور مزہ لو تو یکدم لاہور سے چلو میدان کربلا. جو تھک گئے ہو آہستہ سبحان اللہ، اور جو کربلا تصور میں پہنچ سکتے ہو ذرا مزے میں سبحان اللہ. اب آپ نے میری تقریر پہ غور کرنا ہے. اگر میں فضائل بولوں تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، قرآن پڑھوں سبحان اللہ کہنا ہے. اگر کوئی درد بولوں، دکھڑا سناؤں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب میں مولانا آپ کی تقریر کا بقیہ میں چلا رہا ہوں. آپ نے یہ جملہ واضح کیا کہ جو آل رسول کی قدر کرے اللہ اس کی قدروں کو بلند کر دیتا ہے. یہی مفہوم تھا نا مولانا کے بیان کا، جو قدر کرے نا اللہ اس کی قدروں کو بلند. اب سنو ذرا. امام حسین کربلا میں پہنچے. کاش میرے پاس وقت ہوتا اور بھی ترتیب کوئی لمبا پروگرام ہوتا تو شاید میں آپ کو سناتا. وہ نیٹ پہ میرا ایک بیان کھڑا ہے، سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت. محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھو گے وہ بیان ملے گا. ایک بیان میں نے پچھلے 2 سال پہلے کیا تھا جھاوریہ میں، وہ بھی یوٹیوب پہ کھڑا ہے. مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت انتہائی المناک مضامین ہیں. پھر کبھی سنو. جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل کے شہزادے مدینے کے یتیم بھی شہید ہو گئے. امام حسین کو خط پہنچ گیا کہ حالات موزوں ہیں، آپ تشریف لائیں. چنانچہ امام حسین مکہ مکرمہ سے عازم سفر ہوئے. دوران سفر فرزدق نامی ایک شاعر ملا. اس نے سارا ماجرا کھول کے سنایا. امام حسین رک جاؤ، کوفی غدار نکلے ہیں، کوفی بے وفا بد عہد نکلے ہیں، جنہوں نے خطوط لکھے آپ کو بلایا، انہوں نے تلواریں چلائیں. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم کے ننے شہزادے مدینے کے یتیم لال ننے چھوٹے بال شہید ہو گئے. یہ خبر سن کے امام حسین نے مشورہ فرمایا. مسلم بن عقیل کے برادران اور ان کا کنبہ قریبی ساتھ تھا. مشورے میں یہ طے پایا کہ قدم بڑھاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، بیعت تو ہم نے کرنی نہیں ہے. اگر ہم زندہ رہے تب بھی ہم کامیاب ہیں کہ آل رسول ہیں، کنبہ بطول ہے. اجل آیا ازل آیا، اگر جام شہادت نوش کر گئے تب بھی تو ہم کامیاب ہیں کہ ہم جنتی جوانوں کے سردار بنیں گے. حضرت اگلی رات میرا ایک بیان تھا یہ کوٹدو مظفر گڑھ کے علاقے میں، تو میں نے وہاں ایک مزیدار عنوان اٹھایا. کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں اٹھاؤں گا. میں نے عنوان یہ اٹھایا کہ مہاجرین صحابہ جنتی، انصار صحابہ جنتی، بدری صحابہ جنتی،
بیعت رضوان والے صحابہ جنتی، مدینے کے صحابہ جنتی، مکے کے صحابہ جنتی، میرے جوان کا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے جنتی ہیں، اصحاب کو سلام ہے، مگر آل محمد کا یہ مقام ہے، یہ سارے جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نمایاں لکھا ہوگا ان الحسن والحسین سیدا۔ کبھی پہنچ جایا کرو، اب پھراؤ کربلا میں۔ امام حسین کربلا میں جا پہنچے، پہلا پہلا دستہ، غور کرنا، پہلی پہلی فوج، پہلا پہلا لشکر، لاہوریو یاد کرنا، پہلا پہلا فوج کا دستہ جس نے آ کے امام حسین کا راستہ روکا، محاصرہ کیا، گھیرا کر لیا، گھیراؤ کر لیا، اس لشکر کی تعداد تھی 1000۔ کتنی تھی؟ آپ بولو گے تاکہ میرے بچوں کو یاد ہوئے، کتنی تھی؟ اچھا، اس 1000 فوجی دستے کا جو سربراہ تھا، کمانڈر تھا، کمان کر رہا تھا، اس جوان کا نام تھا حر۔ کیا نام تھا؟ اب غور کرنا، بولنا میں نے آپ کے بیان کو تھوڑا اور چلایا ہے، اب آپ دعا دینا۔ امام حسین نے حر کو بلایا، مولانا دیوبندی ہو دیوبندی عقیدہ سنو، امام حسین نے حر کو بلایا، قریب بٹھایا، فرمایا تو ہمارا راستہ روکے کھڑا ہے، محاصرہ گھیراؤ کر لیا ہے، 1000 کا لشکر لایا ہے، آرڈر اس کو لشکر کو تو دے رہا ہے، اور یہ بتا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، با جماعت پڑھو گے یا الگ پڑھو گے، ہمارے پیچھے پڑھو گے یا اپنی جماعت کراؤ گے؟ نوجوانوں، اور نے نظریں جھکائی، تھا مخالف مگر نظریں جھکا کے کہنے لگا یہ جو محاصرہ کیا ہے وہ میری ملازمت کا مسئلہ ہے، اور میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے پیچھے باجماعت میں آپ کا مقتدی بن کے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں کھلی ہیں، میں وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کی اماں بطول زہرا ہے، بابا علی المرتضیٰ ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میں یہاں کہوں تو مزہ آئے گا، بات سمجھ آئے گی۔ تھا دشمن اس وقت تھا تو، مگر اس نے کسی موڑ پہ آل رسول کی قدر کی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اس موڑ پہ آل رسول کی قدر کی، میں نے کہا آپ کا بیان چلا رہا ہوں۔ اچھا اور سنو، دوسرا دن آیا، کوفہ کے ظالم گورنر، خبیث لعنتی قاتل اہل بیت، اس دیوس ابن زیاد کے پاس یہ خبر جا پہنچی کہ حر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، ان کا مرید بنا کھڑا ہے، نظریں جھکا کے ادب میں بولتا ہے، وہ کمینہ بھڑک گیا، آگ بگولا ہو گیا، ابن زیاد غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس نے 5000 کا لشکر اور بھیجا میدان کربلا میں، اور 7 آرڈر حکم نامہ لکھ کے بھیجا کہ حر تجھے آرڈر ہے کہ جلدی گھوڑے سوار بھی مقرر کر لے، اور پیادہ پیدل والوں کو بھی اسلحہ فراہم کر، نہر فرات پہ پہلے لگا، اور جلدی کر اہل بیت پہ پانی بند کر، اس گھرانے پہ پانی بند کر، محمد عربی کی شہزادیوں پہ پانی بند کر۔ جب یہ پیغام پہنچا، لیٹر پہنچا، خط پڑا،
اور 5000 کی فوج دیکھی، اور نے وہ خط جیب میں ڈالا، رو کے کہنے لگا یار ملازمت رہے نہ رہے مجھے حیا آتا ہے، میں کس گھرانے پہ پانی بند کروں جو آل رسول ہے گنبے بطول ہے۔ زہرا دیا جائیا ہے مدینے وچوں آئیا ہے، ساری رات جس خیمے میں قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بچہ بچہ نمازی ہے، بچے بوڑھے قرآن کے قاری ہیں، میں ان پہ پانی کیسے بند کروں؟ ادھر دیکھنا، اور نے وہ چٹ جیب میں ڈالا، کہنے لگا نوکری رہے نہ رہے میں پانی بند نہ کروں۔ اتنے میں شمر لعنتی، میں لفظ لعنتی اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بہت بھاری لفظ ہے، مجھے معاف کرنا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، میرا ایمان ہے امام حسین کے قاتلان پہ خدا کی لعنت ہے، ان کی قبروں پہ لعنت ہے، ان کی ہڈیوں پہ روحوں پہ بھی لعنت ہے۔ یہ دیوبندی عقیدہ ہے، ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، زندگی کے آخری سانس تک حسینی ہی رہیں گے، حسینی علم اٹھائے رکھیں گے، حسینی مشن کے علم بردار رہیں گے۔ دیوبندیوں سنو، بریلویوں سنو، مقلدوں سنو، غیر مقلدوں سنو، سنیو سنو، سن رہے ہو شیعو سنو، ایک سید کہتا ہے باوضو قرآن اٹھا کے کہتا ہے قاتلان حسین پہ دیوبندی کل بھی لعنت بھیجتا تھا، آج بھی لعنت بھیجتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بابا ہم مظلوموں کے وارث ہیں، حب آل محمد کا ثبوت یہ ہے، مودت اہل بیت کی دلیل یہ ہے کہ ماہ محرم میں محمد ایوب دیوبندی نے واعظ کرایا، جلسہ کرایا، علماء بلائے، خطباء بلائے، ذکر اہل بیت کی محفل سجائی، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرایا۔ یہ دلیل ہے کہ دیوبندی حسینی تھا، حسینی ہے، حسینی رہے گا۔ آپ بھی عقیدہ بولو بھائی، یہی عقیدہ انشاءاللہ۔ خیر میں آپ کو کربلا لے چلوں اور جملے بھی آخری بولوں، میں گھڑی بھی دے، اللہ اکبر، میری تقریر دوسرے گھنٹے میں چلی گئی، میں تو 1 گھنٹہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل اختصار میں یوں سمجھو وہ ساڑی ملتانی سرائکی دا لسی بلوڑی مکھن ہی کٹ گنو، میں تھوڑا مکھن دے رہا ہوں، ذرا مزے میں جملے سننا۔ حر نے پانی بند کرنے میں خاموشی اختیار کی، ادھر دیکھنا، خاموشی کیا کیا؟ پہلا احترام تھا کہ نماز پیچھے پڑی، دوسرا احترام تھا کہ آرڈر کو جیب میں ڈالا خاموش، تیسرا احترام 9 محرم کو شمر آیا، 10,000 فوج لایا، 10,000 کتنی؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، یہ بھی ترتیب میں شروع سے کربلا کا تصور لے کے بیٹھا ہوتا۔ مولانا کربلا کوئی مارکہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جدال جنگ یا لڑائی نہیں ہے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے کربلا میں جو ہوا یہ آل رسول اہل بیت پہ نرا ظلم ہی ظلم۔ بولو اللہ، صرف ظلم ہے، صرف۔ اچھا آپ اپنی دیانت سے فیصلہ کریں، ادھر کل 72 اور مقابلہ 22,000 سے، یہ مقابلہ بولو بابا
میرا ظلم ہی ظلم ہے۔ 9 محرم کو یہ ساری تقریر کا میں نچوڑ دے رہا ہوں اور آپ کی تقریر پہ میں اختتام لا رہا ہوں، سنو۔ 9 محرم کو شمر لانتی نے آ کے آرڈر دیا کہ آج تلواریں چلاؤ، آج لڑو، آج قتال کرو، آج گردنیں اڑا دو یا بیعت کا تقاضا کرو۔ امام حسین نے بڑی سنجیدگی میں جواب ارشاد فرمایا، میں حسین ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، قرآن کا قاری ہوں، باطل یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حسین بیعت تو کبھی قبول نہیں کرے گا، جان دے دوں گا پر بیعت قبول نہ کروں گا، مگر تم آج جو لڑنا چاہتے ہو ایک رات ٹھہر جاؤ، کل یوم الجمعہ ہے، 10 محرم ہے، آج جمعرات آ رہی ہے، تم نے اگر تلواریں چلانی ہیں، تم نے تیر برچھے نیزے چلانے ہیں تو شوق پورا کر لینا، تم نے بھی انعام لینا ہے اور ہم نے بھی انعام لینا ہے، تم نے سر کاٹ کے انعام لینا ہے، ہم نے سر کٹا کے انعام لینا ہے، تم نے انعام لینا ہے ابن زیاد یا یزید سے، ہم نے انعام لینا ہے رب مجید سے، انعام تمہارا بھی پورا، انعام ہمارا بھی پورا، عزائم اپنے پورے کر لینا مگر ایک رات ٹھہر جاؤ۔ حسین نے جمعرات اپنے اللہ کو دکھڑے سنانے ہیں۔ یہاں بوٹو اللہ اکبر، یہاں کیا بولو گے؟ سنو، پیغام آیا، بولنا 9 محرم کہہ رہا ہوں، پیغام آیا بھرے لشکر میں آ کے ان 4 فوجیوں نے امام کا پیغام سنایا کہ بیعت آج بھی قبول نہیں، بیعت کل بھی قبول نہیں، مگر لڑائی کرنا چاہتے ہو تو کل کرنا۔ وہ متکبر فرعون لعنتی کتا مغرور بیٹھا تھا، شمر بپھر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی مہلت نہیں دینی، ابھی تلواریں چلاؤ۔ اسی لشکر میں کشمکش بات چل پڑی، اتنے میں وہی حر کھڑا ہو گیا، حر کھڑا ہو گیا، اپنے لشکر میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یار تلواریں چلانے میں جلدی نہ کرو، حملہ کرنے میں جلدی نہ کرو، تیر برچھا نیزہ پھینکنے مارنے میں جلدی نہ کرو، ذرا پہچان کرو آل رسول ہے، کنبہ بطول ہے، قرآن کے قاری۔ یہ 3 جملے میں نے اکٹھے کیے، مولانا آپ کے بیان پہ آپ بیان کر رہے تھے، میں نے 3 جملے اکٹھے کیے۔ پہلے حر نماز پڑھتا رہا، سید کی آرڈر آیا پانی بند کرو، ظالموں نے پانی تو بند کیا مگر حر نے چپ خاموشی اختیار کی، سید کی قدر کی۔ ظالم 9 محرم کو لڑنا چاہتا تھا، حر نے ہاتھ جوڑ کے ان کو بٹھا دیا، سید کی قدر کی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کل 10 محرم عین گھمسان کی لڑائی، تیر چل رہے، تلواریں چل رہی، برچھے چل رہے، نیزے چل رہے، لاشیں گر رہی، خون کی ندیاں بہ رہی۔ اسی گھمسان کی لڑائی میں ایک جوان آیا، دوڑا دوڑاتا تیزی میں آیا، اچانک آ کے امام حسین کے قدموں میں رکا، گھوڑے سے نیچے اترا، حسین قاری کے قدموں میں پڑ گیا، میرے پیر بابا حسین کے قدم چوم کے چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا گو میں دیر سے آیا ہوں پر میرا آنا قبول کرو، میں غلام بننے آیا ہوں، میرا نام حر ہے۔ اب ذرا گرج میں بولو سبحان اللہ۔
وہ عنوان چلانا تو ساتھ یہ دلائل دینا اور مجھے دعا بھی کرنا. سنو، میرا نام حر ہے، امام حسین نے حر کے بالوں سے پکڑا، نظروں میں نظریں ملائی اور بڑی متانت و سنجیدگی میں فرمایا، حر تو گواہ رہنا. بولو اللہ. ایک درد دے رہا ہوں، 2 منٹ میں سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. مولانا آپ کی تقریر نے مجھے رلا دیا، آپ نے بہت اچھے جملے کہے، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. سنو، حر کی نظروں میں نظریں ملا کے امام حسین نے بغور دیکھا، فرمایا حر گواہ رہنا، میں حسین آیا مگر میں لڑنے تو نہیں آیا. اگر میں لڑنے آیا ہوتا تو اہل پردہ مستورات بیبیاں بیٹیاں جنت کی پریاں مدینے کی شہزادیاں میں ساتھ کیوں لے کے آتا. اور ان ظالموں نے مجھے خطوط لکھے ہزاروں کی تعداد میں، کم و بیش 12,000 خطوط کے بعد میں آیا. انہوں نے بدادی کی ہے، غداری کی ہے. اور گواہ رہنا، کل اللہ کی عدالت ہوگی، میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت ہوگی. حسین کا ہاتھ ان کوفیوں کے گریبان میں ہوگا. اللہ کی عدالت میں پوچھوں گا، تم نے مہمان کو بلایا پھر تہتے کیا، مہمان کے کنبے کو ذبح کیا. نانا کی صدارت اللہ کی عدالت میں تو گواہی دے گا. میں پوچھوں گا کس جرم کے بدلے حسین کو قتل کیا. جناب حر کی چیخیں نکل گئی. آپ نے رخ موڑا، فرمایا تو میرا شیدائی بن کے آیا ہے، دیوانہ بن کے آیا ہے. اگر مزہ لو تو کہہ دوں، اس حال میں آیا ہے کہ تیرے آنے کی جھلک بتاتی ہے کہ مودت اہل بیت سے سرشار ہو کے آیا ہے. میرا سپاہی بن کے جا، اسی لشکر سے مقابلہ کر. جناب حر نے رخ موڑا. اللہ گواہ لاہور کے روشن ضمیروں، جناب حر کی زبان ہے، کربلا کا میدان ہے، حر کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے. لڑتے 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 حر شہید ہو گیا، جام شہادت نوش کر گیا. حر شہید ہوا، حر کا بیٹا بھی بابا کے ساتھ شہید ہو گیا. جناب حر کا ایک غلام بھی شہید ہو گیا. کمسان کی لڑائی ہے، لاشوں کے انبار ہیں. سنو، امام حسین بیچ لڑائی کے درمیان لاشوں میں آئے. حر کی لاش کو اٹھایا، اپنی مقدس چادر سے حر کے چہرے پیشانی کو صاف کر کے فرمایا، محبت آل محمد میں شہید ہو گیا ہے. حسین روزہ دار ہے، یوم الجمعہ ہے. آج شام نانا محمد عربی کے قدموں میں حوض کوثر پہ روزہ افطار کے لیے حسین جنت میں جائے گا. آل محمد سے محبت کرنے والے حر کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. مولانا نے یہی بیان کیا ہے، جو آل محمد کی تعظیم کیا کرے اس کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں. جاتے جاتے میرے 2 جملے قلب و جگر پہ نوٹ کر کے جانا. ایک سید آیا، کربلا کا کچھ دکھلا سنایا. دوستو، اللہ گواہ، کربلا میں تیر چلتے رہے، تلواریں چلتی رہی، برچے نیزے چلتے رہے، لاشیں تڑپتی رہی، خون کی ندیاں بہتی رہی. آل محمد پہ ظلم قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ برپا ہوئی. اتنا بڑا علم، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا دکھنا، اتنا بڑا درد برپا ہوا. مگر سید کہتا ہے
آل محمد کو سلام ہے، اس قیامت خیز منظر میں حسینی رفقا نے سجدہ نہ چھوڑا، اہل خیمہ نے پردہ نہ چھوڑا۔ صرف دو باتیں، دعا کرنا۔ کل صبح لوگ آپ سے پوچھیں سید آیا قرآن پڑھتا رہا کیا سنا گیا، سارا بیان بھول بھی جائے تو انہیں کہنا سید دو جملے سمجھا گیا ہے، بیویوں کا پردہ، مردوں کا سجدہ۔ بیویوں کا الگ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں پردہ پہ بیان سناؤں گا انشاءاللہ، الگ کبھی اللہ نے موقع دیا تو سجدہ پہ بیان سناؤں گا۔ آخری تصور ہے میرا، امام حسین سر سجدے میں، اللہ میاں جو سبحان اللہ بولے اسے لمبے لمبے سجدے نصیب فرما۔ میں نے دعا بڑی کی ہے، لمبے لمبے سجدے نصیب فرما۔ اب میرے جوانوں سنو، کم و بیش 32 زخم تلواروں کے، بس کیمرے کو یہی رہنے دو، نہ ہٹاؤ، دعا کرو، بیٹھ جاؤ بیٹا، اچھی پراگریس ہے آپ کی، اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں۔ لائٹ ہٹتی ہے تو روشنی ہٹتی ہے، ادھر دیکھنا۔ اللہ اکبر، امام حسین نماز میں 32 زخم تلواروں کے، تاریخی روایت اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، 32 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزے کے، ایک جان حسین پہ تھے امام حسین۔ اللہ اکبر، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے میں گیا، ظالم حملہ آور ہوا، خنجر تیز دھار چلایا، امام حسین سر تن سے جدا ہوا، جام شہادت نوش فرما گئے۔ سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے سرکار نے فرمایا، مولانا سرکار نے فرمایا جس حال میں مرو گے، جوانوں ادھر دیکھنا، سرکار نے فرمایا جس حال میں مرو گے اسی حال میں محشر کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے۔ میرے پیر کا سجدہ کربلا میں، وہ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، دیوبندی کہتا ہے اتنا لمبا سجدہ بن گیا، اس دن سے لے کر آج اس دن تک میرا پیر امام حسین اسی سجدے میں قائم ہے۔ یا سمجھے نہیں ہو، یا آپ اتنے تھک گئے ہو کہ سخاوت بند کر دی آپ نے آواز کی، پھر بولو سبحان اللہ۔ جوانوں میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، شاہ کاظمی کہتا ہے حسینی سجدہ اتنا لمبا سجدہ بن گیا، اس دن سے لے کر آج تک امام حسین اسی سجدے میں ہے، سجدے میں ہے۔ صدیاں بیت گئیں، حسینی سجدہ مکمل نہ ہوا، آج تک سجدے میں ہے، آج سے لے کر قیامت تک امام حسین میرا پیر سید قرآن کا قاری اسی سجدے میں رہے گا۔ روز محشر کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، امام حسین محشر کے دن اسی سجدے سے سر اٹھائے گا۔ میرا بابا میرا پیر عرش پر نظریں سجائے گا اور پہلا بول بولے گا سبحان ربی العالی۔ وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے۔ اولاد علی کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، صوفیوں کی محفل میں آؤ، چلے کٹن دی لوگ نہیں، مفت میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ۔ سید تحفہ لایا، اس میں اعظم ہے اللہ۔ بولو اس میں اعظم کیا ہے؟ کل گھر گھر میں گرج ہو، گونج ہو، ایک آواز آئے اللہ۔
اسم اعظم کیا ہے؟ مفت میں تحفہ لے جاؤ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، اللہ 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 اللہ۔ نہ بابا نہ، میں نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، ساؤنڈ ہٹ بھی جائے تب میری آواز بلند آ رہی ہے، میری ایک سروس ہے۔ مولانا میں تو ہنس پڑا، مولانا کہہ رہے تھے میں بچہ تھا پڑھتا تھا تو آپ کی فلاں جا تقریر سنی تھی، تو 35-40 سال مجھے تقریر کرتے ہو گئے، اگر میں بول رہا ہوں گلا نہیں بیٹھا تو آپ کا بھی نہیں بیٹھے گا، ایک ضرب مارو۔ کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، اللہ 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 دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کربلا ایک درس گاہ ہے، نماز کا سبق ملتا ہے، نماز پڑھو گے، صبر کا سبق ملتا ہے، صبر کرو گے، استقامت کا درس ملتا ہے، ڈٹے رہو گے، تعظیم کا سبق ملتا ہے، اولیاء صوفیاء کی تعظیم کرو گے، زندگی باقی، ملاقات باقی، دعا ہونے چلی ہے۔ دعا سے پہلے سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے۔ 2 منٹ بعد دعا ہوتی ہے، 2 منٹ میں کربلا کے عنوان پہ یا کسی عنوان پہ سید ذوالقرنین ایک کلام پڑھے گا۔ کمال سخاوت سے خدمت بھی کرنی ہے، کلام بھی سننا ہے، دعا کر کے جائیں گے۔ سبھی کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔